قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، یعنی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ تعالی و ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں؟ کیونکہ اعمال کی بھی تو درجہ بندی ہوتی ہے، لوگوں کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایسا عمل بتائیے کہ عمل کر کے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کون سے عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں؟ اب وہ عمل ہمیں بتا دیجئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہیں۔ وَأَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور کون سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ کے محبوب بن جائیں، ہمیں طریقہ بتائیے ذرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے معاملات میں، دنیا میں لوگوں کے معاملات میں جو لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے گا وہ اتنا ہی خدا کا مقرب ہوگا۔ ایک جملے کے اندر در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کی تعلیم ارشاد فرما دی، ایک جملے کے اندر پوری خدمت کو جمع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا وہ خدا کی بارگاہ میں محبوب ہوگا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے نا، جو لوگوں کے لیے جتنا شریر ہوگا وہ خدا سے اتنا دور ہوگا۔ ایک نظریہ عطا کر دیا۔ اب اس کے اندر چونکہ اسلام تو ایک عالمگیر مذہب ہے نا، صرف ایک مخصوص چیز کا ذکر نہیں کیا، پوری دنیا ہے، پوری دنیا کی عبادات ہیں، پوری دنیا کی اقوام ہیں، ہر کسی کا اپنا معیار، ہر کسی کا اپنا رہن سہن، اپنا خاندان، یہ اپنا نظام ہے، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا عمومی جملہ ارشاد فرما دیا کہ چاہے وہ بندہ بر صغیر میں بیٹھا ہو یا یورپ کے کسی بھی خطے کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص عمل ذکر کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بر صغیر کے لوگوں کے لیے محبوب ہوتا، عرب کے اندر نہ ہوتا، عرب کے اندر ہوتا تو یورپ کے اندر نہ ہوتا، یورپ میں ہوتا تو افریقہ میں نہ ہوتا۔ لوگوں کی نیچر ہوتی ہے نا مختلف، اس لیے ایک مخصوص جملے کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہو جاؤ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اپنے خطے کے مطابق، اپنے علاقے کے مطابق، اپنی سوسائٹی کے مطابق جو چیز تمہیں بہتر نظر آتی ہے وہ عمل کرو، جس میں لوگوں کی بھلائی ہو وہ عمل کرو، جس میں لوگوں کی خیر ہو وہ عمل کرو، جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو وہ عمل کرو۔ فرمایا کہ تم یہ عمل کرتے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا یہ نسخہ بتا دیا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے
کہ جو اس کے گھر سے نکل کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی مفید ہو۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک عام رواج تو یہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ یاد ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے حقوق ہیں جو لوگوں نے ادا کرنے ہیں۔ ہمیں یہ چیز کا احساس بڑے اچھے طریقے میں ہوتا ہے کہ میرے ایسے کون سے حقوق ہیں جو جناب آپ کے ذمے آپ کے ذمے آپ کے ذمے آپ کے ذمے کون سے حقوق ہیں میرے، لیکن میرے جو حقوق جو میں نے آپ کے لیے ادا کرنے تھے وہ یاد نہیں ہوتے۔ میں نے لینا کیا ہے مجھے معلوم ہے، دینا کیا ہے یہ خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا کلمیہ ہے نا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں مخاطب کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ہوا کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل کو کینے سے پاک کر لینا یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اپنے دل کو کینے سے پاک کر لینا یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے خوبصورت انسان بن کے دکھائیے، پھر اس کے بعد یہاں سے باہر نکلیے، آپ کا ہمسایہ آپ سے راضی ہونا چاہیے، آپ کی گلی کے لوگ آپ سے راضی ہونی چاہیے، آپ کی سوسائٹی کے لوگ آپ سے، آپ کے شہر کے لوگ، آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے راضی ہونے چاہیے۔ کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اندر کے اعمال تھے نا، ایسے اعمال جو مستتر ہوتے ہیں، ایسے اعمال جو نظر نہیں آتے۔ انسان بڑا خوش لباس ہے سب کے سامنے، بڑا خوبصورت بھی ہے، میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے، پیاری پیاری باتیں بھی کرتا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر کی خبر تو نہیں ہے نا، اس کے اندر یہاں پر کیا ہے اس کی خبر تو نہیں ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو کینے سے پاک کر لے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات، یعنی کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہوتی ہے، اس رات ہر بندہ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ دل کو اس سے پاک رکھ لیا جائے۔ آپس میں اگر کسی سے مسکرا کر بات کی ہے تو وہ مسکراہٹ دل کے اندر سے برآمد ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ محبت سے بات کی ہے تو محبت اندر اور باہر ایک جیسی ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ خلوص کے ساتھ بات کی ہے تو خلوص حقیقی طور پر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، جیسے بہترین بات ہے، فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نفع مند ہوتا ہے۔ یہ اسی حدیث مبارکہ کے پہلے جملے کی تائید ہو گئی کہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو ہر طرح کے معاملات عطا کر دیے، دونوں طرح کی چیزیں عطا فرما دی، جیسا کہ وہ مولانا روم علیہ رحمت نے اپنی مثنوی کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو سفر پہ کہیں جا رہا تھا دور دراز کے علاقے میں، جنگل سے گزرتے اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، وہ پچھلی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، وہ گھسٹتی پڑتی ایک درخت کے سائے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس بندے کے دل میں تصور آیا کہ یار یہ لومڑی ہے، جنگل میں رہتی ہے، دونوں ٹانگوں سے بھی معذور ہے، کھاتی کیسے ہوگی؟ اسے کھانے کے لیے کہاں سے ملتا ہوگا؟ جب یہ مزاج کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، مزاج کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، وہ چھپ کر ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کھاتی کہاں سے۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے دیکھا کہ ایک شیر وہ کہیں سے شکار کر کے لایا، جانور کو گھسیٹتا ہوا آیا، اسی درخت کے تھوڑا سا پاس بیٹھا، اس نے کھانا کھایا، جو اس نے گوشت کھایا بچا کچا حصہ جو چھوڑا اس نے وہاں سے چلا گیا، تو یہ لومڑی اپنے پنجوں پہ گھسٹتی ہوئی وہاں پر پہنچی اور اس نے اپنے لیے کچھ کھا لیا۔ تو اس بندے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین تو بندے کو رزق دینے کے لیے قادر ہے، وہ ایسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ سوچا تو یہ تصور کر کے وہ بندہ واپس اپنے گھر میں گیا اور جا کے بستر میں لیٹ گیا اور یہ تصور کر لیا کہ مالک تو لومڑی کو معذوری کی حالت میں جنگل کے اندر اگر رزق پہنچا سکتا ہے، اس کو کھانے کے لیے وہاں بھی دے سکتا ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو تیری توحید بیان کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، تو نے مجھے عقل بھی عطا کی ہے، مجھے خلیفۃ الارض بھی بنایا، تو مجھے بھی تو روزی عطا فرمائے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندہ اپنے بستر میں لیٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی ایسا سبب بنے گا جو روزی میرے پاس آئے گی۔
میرا رزق میرے تک پہنچے گا، کوئی سبب بنے گا ایسا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، بھوک کی بڑی شدید کیفیت، انتظار میں ہے کہ اللہ کچھ تو دے گا مجھے، میں اشرف المخلوقات ہوں. تیسرے دن کے بعد جب اس کی کیفیت بالکل ختم ہونے کی ہو گئی، اب اس نے گویا کہ اب سمجھ لے کہ انتظار شروع ہو گیا کہ موت آئے گی. اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مالک، میں اشرف المخلوقات ہو کر اس لومڑی سے بھی گرا پڑا ہوں، تو اسے جنگل میں دے دیتا ہے روزی، مجھے یہاں بستر میں نہیں دے سکتا. میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری تسبیحات کرتا ہوں، میں تو تیرا ذکر کرتا ہوں، میں اتنا گرا پڑا ہو گیا اس سے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، کسی مخاطب کرنے والے نے اس سے مخاطب ہو کے کہا، اس نے کہا کہ بندے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حال دکھائے تھے، تجھے اللہ تعالیٰ نے دو حال دکھائے تھے، ایک شیر والا، دوسرا لومڑی والا. شیر والا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور لومڑی والا یہ تھا کہ محتاج ہو کے دوسرے کے آسرے پہ پڑی ہوئی تھی. اللہ نے دو کیفیت دکھا دی، تجھے دوسری پسند کی، پہلی پسند کیوں نہیں کی؟ اور تو چاہتا تو شیر بھی بن سکتا تھا نا، خود بھی کماتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا. تو نے لومڑی بننا پسند کیا، شیر بننا پسند کیوں نہیں کرتا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو معاشرے میں لوگوں کی دونوں کیفیت دکھا دی ہیں. ایک وہ بندہ جو آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو کسی کی مدد کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. دونوں حال آپ کو دکھا دیے، ایک مدد کرنے والا، دوسرا مدد قبول کرنے والا. اللہ نے دونوں معاملات آپ کو دکھا دیے. لیکن اے انسان، تعجب کی بات ہے کہ تو دوسری بات لیتا ہے کہ کوئی آ کے میری مدد کرے، تو کسی کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتا؟ تو پہلی کیفیت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو شیر کیوں نہیں بن جاتا؟ تو بادشاہ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو آگے نکل کر لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو آگے بڑھ کر لوگوں کی مشکلات کو دور کیوں نہیں کرتا؟ تو آگے بڑھ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیوں نہیں کرتا؟ تو اس انتظار میں بیٹھا کہ لوگ آ کے تیری مدد کریں گے، تو اس انتظار میں بیٹھا کہ لوگ آ کر تیری خیریت دریافت کریں گے، تو اس انتظار میں بیٹھا کہ لوگ آ کر تیری مشکل کو دور کریں گے. تو شیر والی کیفیت ہونی چاہیے نا. فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تمہارے لیے بہترین بات ہے کہ تم لوگوں کے لیے نفع مند ہوتے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے جاؤ گے. یہ کیفیت تو دیکھ لی کہ کوئی بندہ آ کے میری مدد کرے گا، تم خود آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تم آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کے لیے اچھا بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا ذریعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جملہ ارشاد فرما کے، ہر خطے کی کیفیت مختلف ہے. یقیناً آپ ایک سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہیں، یہاں پر کسی کی مدد کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے، آپ کو ایک اور کیفیت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ اس کی مدد کے بہت ساری ضروریات کی بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب یہاں سے باہر نکلیں گے، دوسرے خطے میں جائیں گے، دوسرے علاقے میں جائیں گے، دوسرے شہر میں جائیں گے، وہاں آپ مدد کے لیے قدم بڑھائیں گے تو کیفیت کچھ اور ہوگی، معاملہ کچھ اور ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین کے حبیب نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ معاشرے کو پرسکون کیسے بنایا جاتا ہے، ایک چیز نامینیٹ کر کے نہیں عطا فرمائی، بلکہ عام طور پہ ایک جملہ ارشاد فرما دیا، اور فرما دیا کہ تم لوگوں کے لیے اچھے ہوتے جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوالات اس لیے کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں. اور یہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوال و جواب کی صورت میں عطا ہوئی ہیں، یہ آج بھی ہمیں اس بات پر دال ہے، رہنمائی کرتی ہیں کہ معاشرے کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے بن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ایسا قلب عطا فرمائے، ایسا دل عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین.